السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، کہ آج انشاءاللہ 19واں پارہ کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعارف کے حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے رب ہونے کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کے بارے میں آیات قرآن میں ہی موجود ہیں۔ تو آج کے لیے کچھ آیات سلیکٹ کی ہیں، اور میں نے جیسے ہم یہ کر رہے تھے کہ مختلف انبیاء نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رب کہہ کر پکارا اور رب سے ہی دعائیں کیں، جیسے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا ہم نے پڑھا تھا۔ آج جو آپ کے سامنے آیات آ رہی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حرم مکہ مکرمہ میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ان الفاظ میں دعا کی: ربی جعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے میرے پالنے والے اس شہر کو امن والا بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ثنا بیان کرتے ہوئے اپنی دعا میں فرمایا: ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے رب، یقیناً تو نے مجھے سلطنت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، مجھے اسلام پر موت دے اور صالحین میں شامل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کے رب کی ربوبیت کی خبر ہمیں قرآن میں ہی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی آیات قرآن میں ہی موجود ہیں، اور انبیاء نے بھی اللہ کو رب کہہ کر پکارا اور اللہ ہی سے دعائیں کیں۔ اسی طرح متعدد آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا اس حقیقت کی خبر دینا کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، مختلف آیات سے یہ پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ آیت الکرسی میں آپ دیکھتے ہیں: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ اور کائنات کا نظام تھامنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نیچے تھوڑا سا آپ کے لیے دیا ہوا ہے کہ عربی لغت کے اعتبار سے لفظ الہ کے متعدد معنی ہیں، شرعی مفہوم کے اعتبار سے اس میں بڑی وسعت ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ معبود ہستی ہے جو مخلوق پر نظر رکھے، اسے اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دے، اس کی دعاؤں اور فریادوں کو سنے اور اس کی مرادوں کو بر لائے۔ اور جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والی ہے، تو معبود کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ مصیبتوں میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے، اسی کی طرف پناہ تلاش کی جائے، اس کی طرف جایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو الہ کے اندر صفات ہیں وہ کائنات میں کہیں بھی آپ کو کسی اور معبود میں نظر نہیں آئیں گی، نہیں ملیں گی، کیونکہ الہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کی گواہی آپ کو قرآن نے دی ہے۔ ارشاد الہی ہے: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور اگلی دو آیتیں انشاءاللہ کل کریں گے۔ اسماء الحسنہ میں آج المہیمن ہے، 61 نمبر ہے آج اس کا، الحمدللہ۔ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے کتنے اسماء مبارک ہو گئے نا۔ المہیمن کون ہے؟ مخلوق پر نگران ہے، ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، کسی کو خوف سے امن دے، کسی کو یعنی ہر وقت ہر ایک کی نگہبانی کرے، کسی کا کوئی حق ضائع نہ ہونے دے، ہر چیز پر نگران اور اس کی حفاظت کرنے والا۔ مہیمن، نگران، یاد رکھنا آپ نے، اس پر گواہ اور اس کا احاطہ کرنے والا۔ تو اور عمل کے حوالے سے المہیمن میں ہمارے لیے کیا پوائنٹ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگرانی کا یقین اور احساس رکھیں، یہی تقویٰ ہے نا، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ کے دلوں کے بھید نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا خیالات گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگلا نام ہے 62 العزیز، عزت کی تمام اقسام اسی کے سزاوار ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا،
اللہ ہی کے لیے تمام تر عزت ہے۔ اسے قوت کی عزت حاصل ہے کہ کوئی اس پر غالب نہیں، محفوظ، مضبوط اور بے نیازی کی عزت کہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یعنی عزت کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں نا، اور 3 طرح کی اقسام میں انہوں نے آپ کو واضح کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے باہر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح سے العزیز ہیں۔ قوت اور غلبے کی عزت کہ کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ قوت کی عزت حاصل ہے، کوئی اس پر غالب نہیں، محفوظ اور مضبوط اور بے نیازی کی عزت ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کی طرف محتاج ہیں، اور غلبے اور قوت کی عزت کہ کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ نہ تو اللہ پر کوئی غالب ہے اور نہ ہی اس کے حکم کے بغیر کچھ کر سکتا ہے۔ اور اس کو آپ قرآن میں مختلف جگہوں پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر میں نے جو آیت اپنے لیے لکھی تھی، ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، کہ وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور وہ زبردست غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی عزت اور اتنے یعنی قوت اور طاقت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم بھی ہیں۔ اسی لیے آپ کو یہ نہیں نظر آتا کہ ادھر ہم کوئی گناہ کریں اور ادھر پکڑ آ جائے، اور یہ 2 صفات اللہ ہی میں ہو سکتی ہیں، کسی انسان میں بھی نہیں پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ جب ہمارے پاس تو عزت آتی ہے نا، یعنی قوت کی عزت یا کوئی بھی چیز، تو رحم جانا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتھارٹی ہے اور ہم کسی پر کچھ بھی فیصلہ صادر کر سکتے ہیں، تو مشکل ہی ہے کہ ہم اس پر رحم کریں پھر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہیں، ہر کمزور کے لیے پناہ گاہ ہیں، اور ہر شخص عزیز کے سہارے پر ہی جیتا ہے، یعنی اللہ ہی کا محتاج ہے۔ اور یہ نام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو بھی کمزور بیمار ہو العزیز کا سہارا پکڑے کہ وہ ہر مخلوق پر غالب ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ بیماریاں بھی تو اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ ہی کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، نازل کی گئی ہیں۔ ما انزل اللہ دان الا انزل اللہ شفان، تو بیماری کے جراثیم پر بھی وہی غالب ہے، تو پھر رجوع کس کی طرف کیا جائے گا؟ اللہ ہی کی طرف۔ شفا دینے پر بھی وہ قادر ہے، مدد کرنے پر بھی غالب ہے۔ تو اس کی آگے مختلف ہو سکتی ہیں، یعنی آپ مزید اس میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اور ابھی جیسے میں نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تو اس میں ہمارے لیے عمل کا کیا پوائنٹ ہے کہ اللہ ہی کی طرف عزت چاہی جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارا معاملہ کسی شخص کے پاس پھنسا ہوا ہوتا ہے جو بڑا اقتدار والا ہے، بادشاہ ہے کسی ملک کا، لیکن اس سے عزت نہ چاہی جائے بلکہ اللہ پر نظر رکھی جائے، کیونکہ اگر اللہ عزت دینا چاہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر وہی عزت روک دے ہمارے لیے تو اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ یہ ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایمان اگر امت کے اندر آ جائے تو پھر قصہ ہی تمام ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی حق کی غالب آ جائے۔ پھر ہے الجبارو، آیت نمبر 63 ہے۔ جبار کا ایک معنی ہے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، جبر الکسر کہتے ہیں ہڈی جوڑنا، ٹھیک ہے۔ اور یعنی اس میں آپ یہ دیکھا کریں کہ جس وقت آپ بالکل ہی شکستہ حال ہوں تو رب کی طرف ہی رجوع کریں، وہی الجبار ہے۔ اس کا ہر ارادہ اور مشیت نافذ ہونے والا ہے، تمام مخلوقات اس کے ماتحت ہیں، اس کی عظمت کے سامنے دم بخود اور اس کے حکم کے سامنے بے بس ہیں۔ وہ شکستہ کو جوڑنے والا ہے، یعنی جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں، بعض اوقات ہم عورتیں خاص طور پہ بعض اوقات ہم جسمانی اعتبار سے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے ذہنی اعتبار سے، کبھی جذباتی اعتبار سے، کبھی روحانی اعتبار سے، تو اللہ ہی کی طرف رجوع کریں، وہی شکستہ کو جوڑنے والا ہے۔ جیسے آج کل توانائی کم ہوتی ہے نا، تو بار بار دعائیں پڑھیں تو انشاءاللہ بہت سکون ملتا ہے۔ فقیر کو غنی کرنے والا ہے، تنگ دست کو آسائش دینے والا ہے، نیز مریض اور مصیبت زدہ کو صحت و سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ سب الجبار کے مفہوم میں شامل ہے۔ اپنی مرضی منوانے والا، جو دوسرے کو اپنا کام کرنے پر مجبور کر دے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، یا اس سے یہ جو ہڈی جوڑنے کا بھی عمل جو ہوتا ہے نا، یہ کوئی آسان نہیں ہوتا، اس میں بھی چیز کو کیسے فکس کیا جاتا ہے نا، تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الجبار ہونے کو محسوس کریں۔ ساری مخلوق پر جبار ہے، ہر ایک سے مرضی کا کام کروا سکتا ہے اور کرواتا ہے،
اور مخلوق میں سے کسی کی جرت نہیں کہ سرتابی کرے، یعنی نافرمانی کرے یا آگے بڑھے۔ الحمدللہ 3 اسماء ہو گئے اللہ تعالیٰ کے۔ اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن میں مختلف طرح کے عقائد ہمیں ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی الوہیت کے بارے میں، رسولوں کی رسالت کے بارے میں، اور جیسے کل ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں پڑھا۔ اسی طرح جو تیسرا عقیدہ مضبوط کیا جاتا ہے قرآن میں، اور یہ آپ نے خود غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے 1 گھنٹے کے سیشن میں تو ہم قرآن میں غوطہ زن ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ جو کچھ حاصل ہو رہا ہے وہ بھی رمضان کی برکت ہے، غیر رمضان میں تو یہ بھی نہیں ملتا۔ تو ایک جو عقیدہ ہے جس کی قرآن ہمیں مضبوطی دیتا ہے، وہ ہے یوم آخرت پر ایمان۔ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی بالآخر ختم ہو جائے گی اور ایک آخری دن ہے جس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، پھر دوسری زندگی شروع ہو جائے گی اور وہ آخرت کا گھر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کو پھر سے اٹھائے گا تاکہ ان کا محاسبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جنت میں ہمیشہ کی نعمتوں سے نوازے گا اور نافرمانوں کو جہنم میں ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا کر دے گا، مگر اس سے پہلے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، مثلا مسیح دجال اور یاجوج ماجوج کا خروج، نزول عیسیٰ علیہ السلام، خروج دابہ اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ۔ تو یہ تو بڑی نشانیاں نا، اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی بے شمار نشانیاں بھی آپ ضرور اس کا مطالعہ کیا کریں۔ علم جو ہے نا انسان کو شکوک و شبہات سے، تردد سے باہر نکالتا ہے اور اس کو ایک سٹیبلٹی عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پر فتنوں کے دور میں، جیسے آج کل فتنوں کا دور ہے، تو بجائے یہ کہ لوگوں کی سنیں اور پینک ہوتے رہیں ہر وقت، اس بارے میں علم حاصل کریں اور پھر مطمئن ہو جائیں کہ یہ سب کچھ تو ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے حدیث کے ذریعے۔ پھر کیا ہوگا کہ انسانوں کو بے ہوش اور فنا کرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے اور جمع کرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے، نفخہ ثانی، 2 سور ہوں گے، نفخہ اول اور پھر ثانی۔ ہر کوئی رب کائنات کے آگے کھڑا ہوگا اور اعمال نامے ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے، کوئی دائیں ہاتھ سے پکڑنے والا ہوگا، اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے، اور کوئی بائیں ہاتھ سے، ترازو لگے گی، حساب شروع ہو جائے گا، پل صراط نصب کر دیا جائے گا اور یہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے، اور بالآخر پھر سارا معاملہ جنتیوں کے جنت میں قیام پذیر ہونے اور جہنمیوں کے جہنم میں گرنے پر ختم ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ سارا وہ قصہ ہے، یعنی کہانی ہے مستقبل کی جو ہمیں پیش آنی ہے، تو اس سے بار بار گزرنا ہمیں ایمان پر استقامت عطا کرتا ہے، اور ان باتوں کی تصدیق کے لیے مختلف دلائل بھی اس کتاب میں موجود ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ کچھ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ عقلی اور نقلی دلائل۔ نقلی مینز جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اور عقلی دلائل وہ جن پر انسان غور و فکر کر کے ان کو حاصل کرتا ہے۔ اور اسی طرح اب ہم 19واں سپارہ شروع کرنے لگے ہیں، تو اس میں بھی آپ غور و فکر کرتے ہوئے ان کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اور سیکھنا اسی طرح سے ہوتا ہے کہ قرآن کو کس طرح سے سیکھنا ہے، اس پہ کس طرح سے غور و فکر کرنا ہے، اور کس طرح سے اس قابل ہونا ہے کہ اس کتاب کو آگے پہنچایا جائے، ٹھیک ہے، کس آیت سے کیا سبق مل رہا ہے، کس عقیدے کی اصلاح کی جا رہی ہے، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اصلاح قرآن سے ہی ہوگی، ہماری باتوں سے نہیں ہوتی، اور قرآن میں بھی ٹو دا پوائنٹ رہیں، جس آیت سے آپ کسی کو بتانا چاہ رہے ہیں اس میں ٹو دا پوائنٹ رہیں، کیونکہ مختصر اور جامع بات دل پر اثر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں سپارہ شروع کرتے ہیں 19واں تلاوت کے ساتھ۔ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا
يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ایک آیت پہلے ہم نے تلاوت سن لی، آیت نمبر 21 سے ایکچولی شروع کرنا ہے، سورۃ الفرقان ہے. اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترے، یا ہم ہی اپنے پروردگار کو آنکھوں سے دیکھ لیں. یہ اپنے دل میں بہت بڑے بن بیٹھے ہیں اور بہت بری سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں. جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، اور وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں. اور جو کچھ انہوں نے کیا دھرا ہوگا ہم ادھر توجہ کریں گے تو اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے. اس دن اہل جنت کا ہی ٹھکانہ اور دوپہر کو آرام کرنے کا مقام بہتر ہوگا. اس دن آسمان کو چیرتے ہوئے ایک بادل نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے، یعنی بہت زیادہ فرشتے اتریں گے. اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. تو دنیا میں اس حسرت کا ہمیں اندازہ کرایا جا رہا ہے کہ انسان آج دیکھ لے کہ اس کا لیڈر کون ہے، کہ اللہ کے رسول کو لیڈر بنانا ہی فائدہ دے گا. ٹھیک ہے، کہ کاش میں اپنے رسول کے ساتھ کوئی راستہ اختیار کر لیتا، یعنی اس کی سنت کو فالو کر لیتا. کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. اپنی دوستیاں دیکھیں کن کے ساتھ ہیں اور وہ کن اعمال میں مبتلا ہیں، اور قرآن کی روح سے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، بہت ضرورت ہے کہ ہم چیک کریں کہ ہم کن لوگوں میں خوش ہوتے ہیں اور کن کی صحبت ہمیں اچھی لگتی ہے. اور اس دوست نے کیا کیا، اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا، اور شیطان تو انسان کو مصیبت پڑنے پر چھوڑ جانے والا ہے. اور رسول اللہ کہیں گے پروردگار میری قوم کے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا رکھا تھا. مہجورہ میں ایک یہ بھی کہ دور ڈال رکھا تھا اور مذاق کا نشانہ بنا رکھا تھا. اسی طرح اے نبی ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا ہے، اور آپ کا پروردگار رہنمائی کرنے اور مدد دینے کو کافی ہے. کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا قرآن ایک بار ہی رسول پر کیوں نہ اتار دیا گیا. بات ایسی ہی ہے، اور یہ اس لیے کہ ہم آپ کے ڈھارس بنداتے جائیں، اور اس لیے بھی کہ ہم آپ کو ایک خاص ترتیب اور وقفوں سے پڑھ کر سناتے جائیں. ٹھیک ہے، تو کیوں اس طرح سے آیات اتری، تاکہ انسان اس سے سبق حاصل کر لے، اور آہستہ آہستہ کر کے اتارا گیا. اور اس لیے بھی کہ جب بھی یہ کافر آپ کے پاس کوئی مثال یعنی اعتراض لائیں تو اس کا ٹھیک اور برجستہ جواب اور بہترین توجیہ ہم نے آپ کو بتلا دیں. ایسے لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف لائے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور یہی سب سے زیادہ گمراہ ہیں. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا علیہ السلام، اور ان سے کہا اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، بالآخر ہم نے انہیں تہس نہس کر دیا. اور نوح علیہ السلام کی قوم نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں تمام لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. علاوہ ازیں ہم نے ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، کنویں والے اور درمیانی پشتوں میں سے بہت سے لوگ تباہ کر دیے گئے. ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے پہلے تباہ شدہ قوموں کی مثالیں بیان کر کے سمجھایا، آخر ان سب کا نام و نشان تک مٹا دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح پے در پے نسلیں آتی چلی گئیں، قومیں آتی چلی گئیں، اور سب کی طرف رسول بھیجے گئے. جو تو مان گئے انہوں نے اپنی زندگی کو بچا لیا، آخرت کی زندگی کو کامیابی حاصل کر لی، لیکن جو نہیں مانے وہ ہلاک کر دیے گئے اور آخرت میں ہمیشہ کے عذاب میں ڈالے جائیں گے. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی. کیا انہوں نے اس بستی کا حال نہ دیکھا ہوگا؟ لیکن اصل بات معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. تو انسان ایمان کیوں نہیں لاتا، یا وہ اپنے عمل کو بدلتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کو دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شکوک و شبہات رہتے ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے کہ علم کے ذریعے ان کو ختم کیا جائے. آیت نمبر 41، اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے مذاق کے سوا انہیں کچھ سوچتا ہی نہیں. کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟
اگر ہم اپنے معبودوں کی عقیدت پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ تو ہمیں ان سے برگشتہ کر کے ہی چھوڑتا۔ جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا جب یہ عذاب دیکھیں گے کہ کون راہ سے بھٹکا ہوا تھا۔ بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش کو ہی الہ بنا رکھا ہے؟ ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کے آپ ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں کی باتوں میں آ گئی تھی یا فلاں ہو گیا تھا، تو لیکن دیکھا کریں کہ آپ کی اپنی خواہش کیا ہے۔ انسان کیا ہے کہ اپنے ہی خواہش نفس کو الہ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری مرضی، جو میرا دل کہتا ہے میں وہی کروں گا، جس چیز کو حرام کہتا ہے وہ حرام ہے، جس کو حلال کہتا ہے وہ حلال ہے، اور اس پہ پھر انسان بہت سی خود کو توجیحات بھی دے لیتا ہے۔ یہاں آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں، یہ تو مواشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ تمہارا پروردگار کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے وہیں ساکن ہی رہنے دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنمائی کرنے والا بنا دیا۔ پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس، نیند کو آرام اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا ہے۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم نے ہی آسمان سے صاف ستھرا پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس پانی سے مردہ علاقے کو زندہ کر دیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں کو اور انسانوں کو سیراب کریں۔ تو یہ دیکھیں کہ آج سب جانتے ہیں کہ پانی پر ہی زندگی کا دار و مدار ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف آیات میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں۔ ہم نے یہ بات مختلف طریقوں سے ان کے سامنے بیان کی ہے تاکہ وہ کچھ سبق حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ کے سوا اور کوئی اور بات تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا پیغمبر بھیج دیتے، لہٰذا آپ کافروں کی بات نہ مانی اور اس قرآن کی ہدایات کے مطابق ان سے زبردست جہاد کیجیے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ تو ابھی جیسے ابتدا میں بھی بات ہوئی کہ جہاد کس کے ساتھ کرنا ہے؟ اس قرآن کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کی بات وہ اثر نہیں کرے گی جو قرآن کرے گا۔ تو قرآن کی سمجھ اور شعور دیں، اس سے لوگوں کو جوڑیں، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں، اور کم از کم اتنی سمجھ تو ان کو دے دیں کہ یہ ایٹ لیسٹ ہر مسلمان پر ذمہ داری ہے کہ وہ اس قرآن کو اس کی سمجھے، یعنی کم از کم اس کی زبان کو تو سمجھے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تفسیر اور غور و فکر تو بات کی باتیں ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں عربی بہت مشکل ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے انگلش سیکھ کے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور اپنی ہی کتاب جو کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے اتاری ہے، اور وہ دنیا کی ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کلام تو دنیا سے باہر کا ہے، اسی لیے اس میں اتنے معجزے ہیں اور اتنا سکون اور اطمینان ہے، کیونکہ دنیا کی کسی چیز میں تو اطمینان ہے نہیں، تو یہ تو آیا ہی رب کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو یہ سکون دیتا ہے اور جس طرح سے یہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کوئی چیز نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو آج کل دنیا میں جو حالات ہیں، تو میں بھی کسی کے دل میں خیال آتا ہو کہ وہ بھی اس جنگ میں شریک ہو جائے، تو جنگ کریں، جہاد کریں، لیکن اس قرآن کے ساتھ اس کی دعوت کو عام کریں، اس کی تبلیغ کریں۔ اور وہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، جن میں سے ایک کا پانی لذیذ اور شیریں ہے اور دوسرے کا کھاری کڑوا، پھر ان کے درمیان ایک پردہ اور سخت روک کھڑی کر دی ہے۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے یعنی نطفے سے انسان کو پیدا کیا، پھر میاں بیوی سے نسب اور سسرال کا سلسلہ چلایا، اور آپ کا پروردگار بڑی ہی قدرت والا ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی باتوں کو پوچھتے ہیں جو نہ انہیں فائدہ کچھ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کے مقابلے میں باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو بس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، اور اس ذات پر توکل کیجئے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اس کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نگران ہے، المہیمن آپ نے پڑھا۔ ہمارا کام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، کہ اس دین کی طرف دعوت دیتے چلے جائیں، جس کو توفیق ہوگی، جس کا دل چاہے گا، من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، وہ اپنے رب کی طرف راستہ تلاش کر لے گا۔ اور پھر یہ کہ لوگوں کے گناہوں کی کھوج میں نہ رہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے تبلیغ کر دی، اور لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے آپ دل تنگ ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کریں، توکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ، اور بہت زیادہ تسبیح بیان کیجیے اور سچے دل کے ساتھ۔ صرف یہ نہیں کہ تسبیح پھیری جائے، بلکہ تسبیح یعنی سبحان اللہ ایک ہی بار کہہ دینا کہ یا اللہ تو ہی پاک ہے، سارے نقص اور کمزوریاں تو مخلوق میں ہیں۔
تو یہ چیز ایک داعی کو بہت تسلی اور حوصلہ دیتی ہے۔ آیت نمبر 59 ہے، جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، وہی رحمان ہے، اس کا حال کسی باخبر سے پوچھ لیجئے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور یہ دعوت ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ تو بعض ڈھیٹ قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جتنی زیادہ ان کو دین کی طرف بلایا جائے یا جتنی آیات وہ سنیں اتنا ہی وہ نفرت میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس آسمان میں چراغ یعنی سورج اور چمکتا ہوا چاند پیدا کیا۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو بار بار ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا، اب جو چاہے اس سے سبق حاصل کرے اور جو چاہے شکر گزار بنے۔ یعنی یہ سب کچھ، یہ نشانیاں کس لیے ہیں؟ کہ انسان نصیحت پکڑے اور شکر گزار بنے۔ اور رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں اور اگر جاہر ان سے مخاطب ہوں تو بس سلام کہہ کر کنارہ کش رہتے ہیں۔ تو عباد الرحمن کی صفات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، تو دیکھیں کہ کیا ہمارا معاملہ ایسا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ وہی بات ہے لغو سے بچنے والی، ٹھیک ہے۔ تو مومن کون ہوتے ہیں؟ وہ لغو سے بچتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان کو کسی جہالت کی بات میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ وہاں سے بس سلام کہہ کر چل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فوراً ہی انہیں سمجھ آ جاتی کہ یہ تو ٹائم ویسٹنگ چیزیں ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے پروردگار کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، کیا ہم ان میں ہیں؟ دیکھیں، اور دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے رکھنا کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، بلا شبہ وہ بری قرارگاہ بھی ہے اور برا مقام بھی ہے۔ اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اور آج کل خاص طور پر یہ دیکھیں، کیونکہ میں بھی آپ کسی ایسے خاندان میں ہوں جہاں پر ہر وقت افطاریاں، دعوتیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہاں پر بہت احتیاط سے صلہ رحمی بھی کرنی ہے، لیکن اس میں نہ تو اسراف کی طرف جانا ہے اور نہ ہی بخل کی طرف، بلکہ اعتدال کی راہ اپنانی ہے۔ اور اعتدال کی راہ وہی اپنائے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو لوگوں سے ڈرتا ہے نا وہ تو پھر اسراف میں پڑ جائے گا، اور جو اپنے نفس کی خواہش سے مجبور ہے وہ بخل میں پڑا رہے گا۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں۔ اور جو شخص ایسے کام کرے گا اس کی سزا پا کے رہے گا، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ گویا اللہ کی طرف یوں رجوع کرتا ہے جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہے، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یعنی اب پھر یہاں سے عباد الرحمن کی صفات ہیں۔ اور جب کسی لغو کام پر ان کا گزر ہو تو شریف آدمیوں کی طرح وقار سے گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ ان کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں۔ اور جو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ بہشت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے، وہاں دعائے حیات اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھی جائے قرار اور قیام گاہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اسے نہیں پکارتے تو میرے پروردگار کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم تو حق کو جھٹلا چکے، اب جلد ہی اس کی ایسی سزا پاؤ گے جس سے جان چھڑانا محال ہوگی۔ الحمدللہ سورہ الفرقان مکمل ہو گئی۔ اور یہاں پر جو آیت نمبر 72 میں آ رہا ہے نا، اوپر تو ہم نے دیکھا نا کہ اگر کوئی انہیں بحث میں الجھاتا ہے تو وہ قالو سلامہ کرتے ہیں، تو یہاں پر ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب کسی لغو کام پر گزر ہوتا ہے نا تو وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس میں پڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے جب ہمارے اپنے دل کے اندر اس کی چاہت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بہت سی ایسی غیر شرعی رسومات ہیں، بہت سے ایسے سجے سجائی چیزیں ہیں کہ جن میں اور وہ لغو ہیں، وہ آپ کی زندگی کو ضائع کر رہی ہیں، تو مومن اس بات کو پہچان جاتا ہے اور اس سے وقار سے گزر جاتا ہے۔ اگلی صورت انشاءاللہ الشعراء، اور سورہ شعراء کو کوشش کریں کہ ایک سٹریچ میں نہ ساری سنیں، بہت ہی دل پر اثر کرنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم تلك آیات
آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن توسین میم، یہ وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس غم میں شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے۔ اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی معجزہ اتار دیتے جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جاتی۔ ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ لوگ تکذیب تو کر ہی چکے ہیں، تو اب جلد ہی انہیں ان باتوں کی حقیقی خبریں مل جائیں گی جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لیکن ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ بلا شبہ آپ کا رب ہر چیز پر غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہی اسم مبارکہ ہم نے آج پڑھا ہے، اور اس آیت کی بار بار تکرار ہوگی اس صورت میں۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا یعنی دم رکتا ہے اور زبان بھی نہیں چلتی، لہٰذا ہارون کو بھی رسالت عطا فرما دیجیے، اور میرے ذمے ان کا ایک جرم بھی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ہی نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں۔ فرعون کے پاس جا کر اسے کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ فرعون کہنے لگا، کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں پالا نہیں تھا اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں نہیں گزارے؟ نیز تو نے وہ کام کیا جو تو کر کے چلا گیا، اور تو ہے ہی ناشکرا۔ اب یہ دیکھیں، بات تو اس نے ٹھیک جو بھی کہی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس پر یعنی کہ غصے میں نہیں آئے۔ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ کام تو اس وقت مجھ سے بھول چوک سے ہو گیا تھا، یعنی غلطی سے ہوا اور میں اس کو تسلیم کر رہا ہوں، یعنی لہٰذا میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسول بنایا، اور جو احسان تو مجھے جتلا رہا ہے اس کی تو وجہ یہی تھی کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، یعنی اسی لیے تو ان کی ماں نے فرعون کے ڈر سے ان کو ٹوکری میں رکھا تھا اور یہ محل میں پہنچ گئے۔ فرعون کہنے لگا، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے کہا، وہ جو آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، اگر تمہیں کچھ یقین آ جائے۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا، کچھ سن رہے ہو جو یہ کہتا ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ ایک بالکل یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اقتدار کا بھوکا ہے، اور اب اگر اسے کچھ لگ رہا ہے کہ میری طرف کچھ آنے لگا ہے جو میرے اقتدار کو نقصان دے، تو سیاسی چال کے ساتھ ہی اپنے درباریوں کو بھی مذاق اڑانے کے انداز میں کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں وہی تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا پروردگار ہے۔ فرعون کہنے لگا، یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو دیوانہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے کبھی کہ جو بھری محفل میں آپ کو بے عزت کرنے پر تلے ہوئے ہوں۔ کیونکہ وہ عوام کی اکثریت کو اپنے ساتھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہی مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تمہیں کچھ سمجھ آ سکے۔ فرعون بولا، دیکھو اگر تم نے میرے سوا کوئی اور الہ مانا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خواہ میں تیرے پاس واضح چیز یعنی نشانی بھی لاؤں؟ فرعون کہنے لگا، لاؤ وہ چیز اگر تم سچے ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ فوراً ہو بہو ایک اژدہا بن گیا۔ تو بعض اوقات آپ کسی ایسی محفل میں ہوتے ہیں جہاں پر کوئی سچ بات کہنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کو جھٹلانے کے لیے کچھ اور بھی تھنک ٹینکس وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے دلائل اور باتیں لاتے ہیں۔ تو اس وقت دیکھا کریں کہ آپ کیا ان سے متاثر ہو جاتے ہیں یا آپ حق بات کو سنتے ہیں۔ نیز موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا تو وہ یکدم دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا، یہ تو یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ ٹھیک ہے، اب یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو پیچھے ابھی ہم نے پڑھا کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے۔ وہ کہنے لگے، اس کے اور اس کے بھائی کے معاملہ کو التوا میں ڈال دیجئے، یعنی ان کو ذرا ڈھیل دیجئے اور شہروں میں ایسے آدمی بھیج دیجئے جو ہر سیانے جادوگر کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک معین دن کے ایک مقررہ وقت پر تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا اور لوگوں سے پوچھا گیا، کیا تم بھی اس اجتماع میں شامل ہوگے؟ اگر یہ جادوگر غالب رہے تو شاید ہمیں انہی کی بات ماننی پڑے۔
پھر جب جادوگر میدان میں آ گئے تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلہ بھی ملے گا؟ فرعون نے جواب دیا، ہاں صلہ بھی ملے گا اور تمہیں ہمارے ہاں کرسیاں بھی ملیں گی، یعنی تم مقربین میں سے ہوگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، پھینکو جو تم پھینکنا چاہتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور کہنے لگے، فرعون کی جے، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو جو کچھ جادوگروں نے شعبدے بنائے تھے اس نے انہیں فوراً نگلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم پروردگار عالم پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ فرعون بول اٹھا، تم موسیٰ علیہ السلام کی بات مان گے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اس کا انجام تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ اب یعنی یہ کہ جادوگر تو ہاتھوں سے نکل رہے تھے، تو اس نے باقی درباریوں پر یہ کرنے کے لیے کہ یہ سبھی اکٹھے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، سارے ہی ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں، ان کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دیا اور پھر ایسی سزا منتخب کی کہ کوئی اور اگر ایمان لانا چاہے تو وہ عبرت پکڑے اور ڈر جائے۔ وہ کہنے لگے، اب جادوگروں کے ایمان کا اندازہ کریں، کہنے لگے کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ضرور ہماری خطائیں معاف فرما دے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوج اکٹھی کرنے کے لیے شہروں میں آدمی بھیج دیے اور انہیں کہلا بھیجا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہمیں غصہ چڑھا رہے ہیں اور ہم یقیناً ایک مسلح جماعت ہیں۔ اس طرح ہم فرعونیوں کو ان کے باغات اور چشموں سے اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے اور اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ چنانچہ ایک دن صبح کے وقت فرعونی ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ جلد ہی میری رہنمائی کرے گا۔ تو جب بھی مصیبت آ کھڑی ہو، آگے پیچھے سارے راستے بند ہو جائیں تو بار بار اس جملے کی تکرار کیا کریں، ان معی ربی سیہدین، اور یقین کے ساتھ، اور حقیقتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ راہیں نکال دیتا ہے۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ چنانچہ سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ساکن اور جامد ہو گیا، اور اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، یعنی فرعونی بھی وہاں پہنچ گئے۔ موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو تو ہم نے بچا لیا اور دوسرے گروہ کو وہاں غرق کر دیا۔ اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ تمہارا رب ہی ہر چیز پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی سنائیے، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، انہی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو یہ تمہاری بات سنتے ہیں یا تمہیں کچھ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے پایا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ان کے پاس صرف ایک دلیل تھی کہ یہ ہماری روایت ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں کو کرتے ہوئے دیکھی اور ان کے عزت احترام میں ہم بھی اسی پہ ہی چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذرا اس کو اب اس دلیل کو ورت کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی ان روایتوں کو سینے سے لگائے اور بڑے شد و مت سے اس پر عمل کریں جو غیر شرعی ہیں، ٹھیک ہے، جو برحق ہیں ہی نہیں، لیکن ان کے لیے ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ کیونکہ چونکہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو ہم اس پر ہی چل رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بھلا دیکھو تو جن کو تم پوچھتے ہو اور تمہارے پہلے آباء و اجداد بھی پوچھتے رہے ہیں، یہ تو میرے دشمن ہیں جو جہنم میں لے جائیں گے بجز رب العالمین کے۔ جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، نیز وہی مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا، اور جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا۔ تو ان آیات کو جب پڑھیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے دل کے اندر محسوس کیا کریں، اور اس سے اللہ کی محبت اور اسی سے ہماری جو تقوی ہے نا وہ بڑھے گا کہ وہی تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی کھلاتا پلاتا ہے، اس کو چھوڑ کے میں کہاں جا رہی ہوں؟ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارے گا، مجھے زندہ کرے گا، اور وہی اسی کے آگے تو مجھے حاضر ہونا ہے۔ تو میں اسی سے امید کرتی ہوں کہ وہ قیامت کے دن ہماری خطائیں معاف کر دے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالح لوگوں میں شامل کر لے، اور پچھلے لوگوں میں مجھے سچی ناموری عطا فرما۔ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے نا کہ اس کا نام باقی رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کرسچنز اپنے کتبے جگہ جگہ لگا جاتے ہیں،
اور بڑی یعنی کہ دل بھی پکڑا جاتا ہے کہ یا اللہ یہ اتنا بڑا کام سوشل ورک دنیا میں کر کے گئے ہیں اور اتنی پلیٹس لگاتے ہیں، اور اب تو قبروں پہ بھی ایسے کتبے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلاں. تو اس کی تمنا کرنا جائز نہیں، لیکن سچی ناموری کی تمنا کی جا سکتی ہے کہ آپ کا نام پیچھلوں میں باقی رہے، سچا نام، ٹھیک ہے، اور کہ آپ نے خلوص کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کیا اور اس کے بعد آپ صدقہ جاریہ بھی باقی رہا آپ کا دنیا میں. اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بلا شبہ وہ گمراہوں میں سے ہے. اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد، بجز اس کے کوئی اطاعت گزار دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوا، بقلب سلیم، ہر طرح کے برے عقائد، شرک سے پاک، صاف ستھرا، اللہ کی محبت سے چور دل لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوا. اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور گمراہ لوگوں کو جہنم سامنے دکھائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ ان معبودوں کو اور ان گمراہوں کو جہنم میں منہ کے بل پھینک دیا جائے گا، اور ابلیس کے سب لشکروں کو بھی جہنم میں. یہ سب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. گمراہ لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو واضح گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ رکھا تھا، یعنی اللہ کے ساتھ تمہیں شریک ٹھہراتے تھے. ہمیں مجرموں نے اس گمراہی میں ڈالا تھا، آج تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور نہ کوئی مخلص دوست ہے. کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں لوٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومنوں میں شامل ہوں. اس میں بھی ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب ہی سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. پھر نوح علیہ السلام کا قصہ. نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو. وہ کہنے لگے کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ کمینے لوگوں نے تیری پیروی کی ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، یعنی اصل تو یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور رکھتے. میں ایمان لانے والوں کو پرے ہٹانے والا نہیں، میں تو بس ایک صاف ڈرانے والا ہوں. وہ کہنے لگے نوح اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں سنسار کر دیا جائے گا. تو نوح علیہ السلام نے دعا کی پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، لہٰذا میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھی مومنوں کو ان سے نجات دے. چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا. اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور یقیناً تمہارا رب سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. پھر قوم عاد کا قصہ. قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا جبکہ ان کے بھائی ہود نے انہیں کہا تھا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، یقیناً اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. تو لوگوں کو دعوت و تبلیغ دیتے ہوئے اپنے ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص اور سچا کر لیں، صرف اللہ کے لیے دعوت و تبلیغ کریں اور لوگوں سے کوئی اپنا ذاتی مفاد نہ رکھیں. یہ چیز آپ کو یعنی لوگوں سے بے نیاز کر دے گی اور آپ کو دعوت و دین کے معاملے میں ایک جرت عطا کرے گی انشاءاللہ، اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. یہ کیا بات ہے کہ تم ہر بلند جگہ پر بے فائدہ ایک یادگار تعمیر بنا ڈالتے ہو اور عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ ان میں رہو گے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ہاتھ ڈالتے ہو. یعنی لوگوں کے ساتھ ان کے ظلم کا یہ معاملہ تھا. لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا ہے جو تم جانتے ہو. اس نے تمہیں چوپائے، بیٹے، باغات اور چشمے عطا کیے ہیں. مجھے تو تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے. وہ کہنے لگے ہمیں تو ایسا وعظ نہ کر یا نہ کر، ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یعنی تو ہمیں نصیحت کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہم اس کام سے بھٹنے والے نہیں. ایسی باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم پر کچھ عذاب نہیں آنے کا. یعنی اتنی نصیحتوں کے باوجود بھی ان کا جواب دیکھیں، ان کی ڈٹائی دیکھیں کیا تھی. چنانچہ انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا. اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. پھر قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. رسولوں کا ذکر کیوں آ رہا ہے حالانکہ قوم رسول کے بعد پاس تو صالح علیہ السلام ہی آئے تھے؟ اس لیے کہ آپ کو کل میں نے اس عقیدے کی وضاحت کی تھی
کہ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ تمام رسول اللہ کی طرف سے بھیجے گئے. تو ایک رسول کا جھٹلانا دراصل سارے ہی سلسلہ نبوت یا رسالت کو جھٹلانا ہے. تو ایک رسول کا جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے. ٹھیک ہے. تو قوم رسول نے بھی سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں تم سے اس کام کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. کیا تم یہاں کے سامان عیش و عشرت میں امن سے رہنے کے لیے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی ہمیشہ یہیں پر ہی رہنا ہے کیا؟ سوچیں، ان باغات میں اور ان چشموں میں اور کھیتیوں میں اور کھجوروں میں جن کے خوشے بہت ملائم ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر فخریہ ان میں گھر بناتے ہو. تو سوچیں ذرا، کتنی ہی ایسی گھر میں چیزیں ہیں جو ہم نے اسی امید پر رکھی ہوئی ہیں کہ شاید ہم نے یہیں پر رہ جانا ہے، اور ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا ان کو اللہ کی راہ میں دیتے نہیں ہیں، یا یہ کہ بس وہ ہمارے وقت کو کھا رہی ہیں کہ ہم ان کو صاف ہی کرتے رہتے ہیں، یا اس پر ڈیکوریشن میں مال ہی لگاتے رہتے ہیں. تو شعوری زندگی اپنائیے، اپنے ذہن کو جگائیے، اپنے گھر سے ایسی، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ عیش و عشرت کے سامان نہیں ہے. میں جانتی ہوں ہم میں سے کوئی بھی اتنا مالدار نہیں ہے جو مال اللہ نے ان کو دیا تھا باغات میں، چشموں میں، کھیتوں میں، کھجوروں میں، جن کے خوشے بہت ملائم ہیں، پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں بھی کیا ایسا سامان تو نہیں ہے جو ہمارے وقت کو، ہمارے مال کو، ہماری صلاحیتوں کو ضائع کرنے لگا ہوا ہے، اور ہم صرف اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو استعمال کر لیں گے، اور سالوں پر سال گزرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم آخرت کے لیے کچھ اکٹھا نہیں کر رہے. سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے آگے گزرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے. وہ کہنے لگے تم تو ایک سحر زدہ آدمی ہو، تم ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ. صالح علیہ السلام نے کہا نشانی یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کے لیے مقرر ہے اور ایک دن تم سب کے لیے. تو نشانی آ گئی، ان کی منہ مانگی نشانی آئی. اسے کوئی دکھ نہ پہنچانا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا. مگر ان لوگوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر عذاب کے ڈر سے لگے پچھتانے. آخر عذاب نے انہیں آ لیا. اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. بلا شبہ آپ کا رب ہی سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ. لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا. پھر وہی بات، ایک رسول کا انکار سب رسولوں کا انکار ہے. جبکہ انہیں ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. اور جو اللہ کے ذمے اپنا صلہ رکھتا ہے نا، تو اللہ تو بے پناہ عطا کرنے والا ہے. دنیا میں کسی سے لالچ بھی رکھیں گے تو وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے، اور جو دے گا وہ کتنے عرصے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. دنیا کا تو مال زیادہ بھی ہو تو کم اور فانی ہی ہے. کیا تم اہل عالم میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد انسانیت سے آگے نکل گئے ہو. وہ کہنے لگے اے لوط علیہ السلام، تم اگر ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا. اس نے کہا میں تمہارے اس کام سے سخت بیزار ہوں. پھر دعا کی اے میرے رب، جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں اس سے مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات دے. چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے سب اہل خانہ کو نجات دی بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھی. پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک خاص بارش برسائی، یعنی پتھروں کی. کتنی بری تھی وہ بارش جو ڈرائے جانے والے لوگوں پر برسائی گئی تھی. اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. ایکا والوں کا قصہ. اصحاب ایکا یعنی اصحاب مدین نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. تو جب بھی دعوت دیں اور تو لوگوں کے مال پر نظر نہ رکھیں. لوگوں سے ملنے والی کوئی چھوٹی سے چھوٹی تعریف یا ان کی طرف سے کوئی مالی فائدہ یا عزت، کسی بھی چیز کی آپ کو تمنا نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کوئی آپ کی تعریف کر بھی دے تو اس وقت بھی سوچا اپنے ایمان کو خالص کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ تعریف کیا کرتی ہے؟ آپ کی کمر توڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ ان دونوں چیزوں سے باہر آ جائیں، جب آپ کسی کو دعوت دیں تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اسی سے اجر چاہنے کو، نہ تو کسی کی تعریف پر آپ پھولے سمائیں اور نہ ہی کسی کے تانے دینے پر آپ کا دل تنگ ہو. ٹھیک ہے. اس چیز پر خود کو پرکھا کریں
کہ میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ ان کو فرمایا 181 ناپ تول پورا دیا کرو اور لوگوں کو گھٹا نہ دیا کرو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ کر کے دیا کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی۔ وہ کہنے لگے تم تو ایک جادو کے مارے ہوئے آدمی ہو اور ہم جیسے ہی ایک انسان ہو اور ہم تو تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اب یہ رسول کے ساتھ معاملہ تھا ان کا۔ دنیا کا عزت دار جو ہے نا انسان، انبیاء سب سے افضل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ کیسے بات کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم کرتے ہو میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے۔ اور شعیب علیہ السلام کے لیے آتا ہے خطیب الانبیاء تھے، یعنی بہت اچھا خطاب کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود نہ ماننے والوں کا حال دیکھیں۔ چنانچہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو سائے والے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا، بلا شبہ وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور آپ کا رب یقیناً سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے جسے روح الامین لے کر آپ کے دل پر نازل ہوا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں، جو کہ فصیح عربی زبان میں ہے، اور یقیناً اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں موجود ہے، اور یہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ تورات و انجیل میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ اس بات کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر اتارتے جو ان کو پڑھ سناتا تو بھی یہ اس پر ایمان نہ لاتے۔ اسی طرح ہم نے مجرموں کے دلوں میں بس بےہودہ اعتراضات کرنا ہی ڈال دیا ہے، یعنی یہ انکار تو ان کے دلوں میں جیسے پرو دیا گیا ہے کہ جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اچانک ان پر دردناک عذاب آ جائے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ کیا یہ ہمارا عذاب جلد طلب کرتے ہیں؟ بھلا دیکھو، اگر ہم انہیں برسوں عیش کرنے کی مہلت دے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو بھی وہ سامان عیش و عشرت جس سے وہ لطف اندوز ہو رہے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اور ہم نے کبھی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جہاں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو جو انہیں نصیحت کرے، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اور اس قرآن کو شیطان تو لے کر نہیں اترے، یہ بات تو ان کے لائق ہے ہی نہیں اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ تو اسے سن پانے سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ پکاریے ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور اپنے کنبہ کے قریبی رشتہ داروں کو برے انجام سے ڈرائیے۔ اب قریب کے رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اسی طرح سے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے، اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی اتباع کریں ان سے تواضع سے پیش آئیں، ٹھیک ہے، تو جو مان جائے اس کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دیں۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری و ذمہ ہوں، اور اس غالب اور رحیم پر بھروسہ کیجئے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کے رکوع و سجود کی حرکات کو بھی دیکھتا ہے۔ تو رات جب آپ رکوع و سجود میں ہوں تو خاص اللہ تعالیٰ کے دیکھے جانے کی کیفیت کو محسوس کیا کریں کہ آپ اس کی نظر میں ہیں۔ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ لوگوں سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں جو شیطانوں کی طرف اپنے کان لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ خیالوں کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ یعنی شاعری ہے کیا بیسیکلی؟ کلابے میں لانا زمین و آسمان کے، لیکن اچھی شاعری کی تعریف کی گئی ہے اور اس سے منع نہیں کیا گیا۔ آیت نمبر 226، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یعنی جھوٹی باتیں اپنے شعروں میں دہراتے رہتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر کیوں بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہو، حالانکہ ان کی بات میں تو کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہے، اور جب ان پر ظلم ہوا تو انہوں نے بدلہ لے لیا، اور ان قریب ان ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس برے انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، اگلی صورت بھی مکمل ہو گئی۔ سورہ النمل۔ بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طاسین، یہ قرآن اور وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں جو ان ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں،
اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، لہٰذا وہ اندھے بنے پھرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ میں رہیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی وہاں سے کوئی راستہ کی خبر لے کر آتا ہوں یا دہکتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وحی کے سے پہلے ہر رسول کو ہی تنہائی دی گئی ہے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے نزول سے پہلے غار حرا میں وہ ایک طرح سے اعتکاف کرتے تھے، تو آگے جو اعتکاف کے دن آ رہے ہیں اور آپ میں سے جو بھی اعتکاف کرے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اعتکاف کی الگ ہی برکتیں ہیں کہ وہ خشوع و خضوع اور جو انہماک ہمیں چاہیے ہوتا ہے اللہ سے ایک تعلق خاطر پیدا کرنے کے لیے، وہ گھروں میں یا لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہر وقت تو ہم عورتیں ہیں نا، اور مردوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، ہر وقت معاش کی تگودو میں ہیں، یا عورتیں جو ہیں وہ ہر وقت گھر کے کاموں کی تگودو میں ہیں۔ لیکن آپ میں سے جو بھی کر سکے اپنے آپ کو ضرور اعتکاف کے لیے فارغ کرے۔ تو یہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئے اور کہنے لگے کہ میں کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جو سب جہان والوں کا پروردگار ہے۔ موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سب پر غالب اور حکمت والا، اپنی لاٹھی تو ذرا پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو دیکھا کہ وہ یوں حرکت کر رہی ہے جیسے سانپ ہو۔ آپ پیٹ پھیر کر جو بھاگے تو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے۔ ڈرتا تو وہ ہے جس نے کوئی ظلم کیا ہو، پھر اگر اس نے بھی برائی کے بعد اپنے اعمال کو نیکی سے بدل لیا تو میں یقیناً بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو، وہ کسی مرض کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 2 معجزے من جملہ ان 9 معجزات کے ساتھ تھے جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ بلا شبہ وہ بدکار لوگ تھے، یعنی اتنے معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نوازے۔ پھر جب ہمارے ایسے بصیرت افروز معجزے ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صاف جادو ہے، اور انہوں نے ازراہ ظلم اور تکبر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ پھر دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، وہ دونوں کہنے لگے ہر طرح کی تعریف اس اللہ کو ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اور داؤد علیہ السلام کے سلیمان وارث ہوئے، انہوں نے کہا لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز بھی دی گئی ہے، بلا شبہ یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ تو انہوں نے نعمتوں کو اللہ ہی کی طرف لوٹایا۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے کسی مہم کے سلسلے میں اس کے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی جماعت بندی کر دی گئی تھی۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ایسی تھی کہ ان کے بعد ایسی بادشاہت کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ تو چرند پرند، جن اور انس ان کی مملکت میں تھے، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی ایک وادی پر پہنچے تو ایک چونٹی بول اٹھی، چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں رون ڈالیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ سلیمان علیہ السلام چونٹی کی اس بات پر مسکرا دیا اور دعا کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ پھر ایک موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ ایسی ہی بات ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے۔ تو اگر آپ کسی جگہ پر نگران ہیں، ذمہ دار ہیں، تو اپنی رعایا کی خبر رکھیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور کہنے لگا میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو ابھی تک آپ کو معلوم نہیں، میں سبا سے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے جسے سب کچھ عطا کیا گیا ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، لہٰذا وہ راہ حق نہیں پا رہے۔ اور یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہیں، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا ہے، یہ میرا خط لے جا اور ان کی طرف پھینک دے، پھر ان سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سبا کی ملکہ کہنے لگی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، اور وہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یعنی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے، اور اس سورہ میں 2 دفعہ بسم اللہ آئی۔
سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے، تو اس طرح پھر 114 مکمل ہو جاتی ہیں۔ یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو بلکہ فرما بردار و مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط سنا کر ملکہ کہنے لگی، اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک کہ تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو میں کسی معاملے کو طے نہیں کیا کرتی۔ درباری کہنے لگے، ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، مگر معاملے کا اختیار تو آپ ہی کو ہے، آپ خود ہی غور کریں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ کہنے لگی، بادشاہ لوگ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل بنا دیتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ عورت ہے لیکن عقل مند ہے۔ میں تجربہ کے طور پر ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ میرے بھیجے ہوئے آدمی کیا جواب لاتے ہیں۔ تو وہ اب دراصل ایک طرح سے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کرنے والی تھی کہ یہ دنیاوی تحفوں سے خوش ہوتے ہیں یا کیا کریں گے۔ پھر جب وہ وفد تحفہ لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ وہ تو اللہ نے مجھے پہلے ہی تم سے زیادہ دے رکھا ہے، تمہارا یہ تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو جس پر تم اترا رہے ہو۔ ان کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ ہمارے سامنے پست ہوں گے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت اٹھا کر میرے پاس لے آئے۔ اب یہاں پر علم کی فضیلت دیکھیے۔ ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ یعنی یہ وقفہ 4-5 گھنٹے کا ہوگا یا ہو سکتا ہے اس سے کم ہو، لیکن گھنٹوں پر ہی محیط ہوگا کہ جیسے فجر کے بعد ہوتا ہے نا، دربار لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد 11-12 بجے یا اس طرح سے اٹھا دیا جاتا ہے، تو اس ٹائم پیریڈ میں تخت لے آؤں گا۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا، میں یہ تخت آپ کو آپ کی نگاہ لوٹانے سے پہلے ہی لائے دیتا ہوں، یعنی کہ ابھی آپ اپنی نگاہ کو اٹھائیں گے پلک جھپکنے کی دیر میں، یعنی ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اوپر والا جو شخص ہے نا وہ عفریت من الجن ہے، جنوں میں سے ہے، اس کے پاس جسمانی طاقت یا ویسے تو بہت کچھ ہوگا لیکن علم نہیں ہے، تو علم کی فضیلت ثابت ہے۔ اور پھر یہ کہ علم من الکتاب، کتاب کا علم، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں آپ کو برکتیں عطا ہوں اور آپ کو یہ سب کچھ ملے تو اس کے لیے کتاب کے علم کو سمجھنا پڑے گا، اس میں بہت دور تک آگے سے آگے جانا ہوگا۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا رب اس کے شکر سے بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ ہے۔ پھر درباریوں سے کہا، اس تخت کا حلیہ بدل دو، ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ پھر جب ملکہ مطیع ہو کر آ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، یعنی اس نے بھی ذرا گول مول جواب دیا، اور ہمیں اس سے پہلے ہی حقیقت حال معلوم ہو گئی تھی اور ہم فرما بردار ہو گئے تھے۔ ملکہ کو ایمان لانے سے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی، یعنی جس ماحول میں پڑی ہوئی تھی اسی کو دیکھتی تھی، اسی پہ ہی چل رہی تھی۔ تو جیسے ابھی کہا نا کہ ان چیزوں سے نکل کر کبھی غور و فکر کے لیے خود کو تنہا کرنا پڑتا ہے، تو وہ ٹائم ضرور اپنے لیے نکالا کریں۔ اس ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں چلو، جب اس نے دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک حوض ہے، چنانچہ اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ بول اٹھی، ہے میرے رب، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ دو فریق یعنی مومن اور کافر بن کر جھگڑنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پہلے برائی کو کیوں طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے، ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا، تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ آزمائش میں پڑے ہوئے ہو، اور اس شہر میں 9 سرغنے تھے، یعنی بڑے سردار بدماش ٹائپ لوگ، جو ملک میں تخریب کاریاں ہی کرتے تھے، اصلاح کا کوئی کام نہ کرتے تھے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی اچھے کام کر رہا ہوتا ہے اور کوئی بیچ میں فساد بھی کرتا ہے، لیکن یہ تو کرتے ہی صرف فساد تھے، ولا یصلحون، اور اصلاح کا کوئی بھی کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، سب آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ اور ایسی چال آپ جانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی چلی گئی،
جب آپ نے ہجرت مدینہ کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے ان کی چال انہی پر لوٹا دی جس کی انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ سو دیکھو ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے ان سرگنوں کو اور ان کی قوم سب کو تباہ کر دیا۔ سو یہ ہیں ان کے خالی پڑے ہوئے گھر اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس واقعے میں بھی ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے رہے۔ اور لوط علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم سمجھ رکھنے کے باوجود بدکاری کے کام کرتے ہو؟ کیا تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ بلکہ تم تو جہالت کے کام کرتے ہو۔ چنانچہ اس کی قوم کو کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا لوط اور اس کے ساتھیوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا بجز اس کی بیوی کے جس کے لیے پیچھے رہ جانا ہم نے مقدر کر دیا تھا۔ پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، کیسی بری تھی وہ بارش جو ان لوگوں پر ہوئی جنہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تھا۔ آپ ان سے کہیے سب طرح کی تعریف اللہ کو سزاوار ہے اور اس کے ان بندوں پر سلامتی ہو جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ الحمدللہ ہو گیا ہے نا 20واں سپارہ؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کوئی بات آپ نے شیئر کرنی ہو تو کر دیں۔ یہ میں کہوں گی انشاءاللہ کہ صبح ہی میں اصل میں پڑھ رہی تھی سورہ نمل اور یہی واقعہ بالکل دہرا رہی تھی، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی چونٹی کی مثال بتا کے اس کا ڈسپلن، ان کی یونٹی، اپنی قوم کے لیے، چوٹیوں کے لیے اس کی فکر، یعنی ایک چھوٹی سی مثال دیکھ کے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں یہ ساری چیزیں اسلوب سکھا رہا ہے کہ کس طرح سے بینگ اے مسلم ہم کو ڈسپلن رہنا چاہیے یا اپنے لوگوں کی امت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اور بار بار قرآن یہ بات کہتا بھی ہے کہ اس میں سمجھنے والوں کے لیے نشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ میں وہ فکر اور وہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کہوی بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں صحیح معنوں میں اور دوسروں تک اس کی تبلیغ کر سکیں۔ جی جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ جی کچھ اور شیئر کرنا ہے صبا آپ نے؟ ہاں، میں ملکہ سبا کا اس کو دیکھ رہی تھی کہ جب تک اس کو علم نہیں تھا وہ شرک کری تھی، عبادت میں لگی تھی، جیسے ہی اس کو علم آ گیا فوراً سے وہ ایمان لے آئی۔ تو ہمیں بھی کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کی حجت اس پہ پوری نہ ہو جائے، اس تک بات پہنچ نہیں جائے، پتہ نہیں کس کے اندر کیسا خیر رکھا ہے۔ صحیح بات ہے، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا پوائنٹ شیئر کیا، بہت شکریہ۔ الحمدللہ کل انشاءاللہ ملیں گے پھر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔